السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں قبر کا بیان، قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، پارٹ نمبر 2۔ قبر کے اندر سب سے پہلے انسان سے سوال کیا جاتا ہے، اور یہ سوال سب سے کیا جائے گا، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے، یا مسلمان ہے، مسلمانی بہت دیندار ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، عالم ہے، شیخ، کوئی بھی ہو، سوال ہر کسی سے کیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی وفات پانے والے لوگ ہیں، جب بھی وفات پائے، چاہے ان کو دفن کیا جائے یا کسی کو جلا دیا جائے، مثلا ہندوؤں میں جلا دیتے ہیں، یا کوئی ڈوب کر کے وفات پاتا ہے، یا کسی کو شیر یا جانور کھا پی جاتا ہے، تو جو بھی کیفیت ہو مرنے کی، کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک ہی معاملہ یعنی سب کو برزخ کی زندگی سے گزرنا پڑتا ہے، سب کے لیے برزخ کی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو زندہ کرتا ہے، اگر وہ دیندار ہے تو آرام سے ہوگا، اگر وہ گنہگار ہے تو عذاب میں ہوگا۔ تو برزخ کی زندگی سب کے لیے ہے، چاہے کسی انسان کی وفات کسی بھی طریقے سے ہوئی ہو، اور اس کی لاش کے ساتھ جو بھی کیا جائے، لیکن یہ اس معاملے میں سب برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا کسی کے دل میں یہ شک پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ چلو مسلمان کو دفن کر دیے، قبر میں ہے، سوال جواب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں سے پوچھیں گے، لیکن جو جلا دیا گیا یا جو ڈوب گیا، سمندروں میں بہہ گیا، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا بھی یہی ہوگا۔ ہمارے لیے مشکل چیز ہے، سمندر میں پتہ نہیں کس کی لاش کہاں گم ہو گئی، کتنے لوگوں کی لاش ملتی ہی نہیں ہے، پر اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، وہ تو ایک ہی اللہ کے لیے، چاہے قبر میں رکھیں یا کسی کو جلا دیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کو ایک معمولی قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، اللہ سب کو زندہ کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اللہ سب کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اللہ سب کو روح لوٹاتا ہے جسم کے اندر، اور فرشتوں سے سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک چیز کامن ہے تمام لوگوں میں کہ سوال سب سے ہوگا، یہ کامن بات ہے۔ اب رہی بات کہ اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے، تو پھر اس کو عذاب ہوگا، یہ پکی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کافر، مشرک، منافق ایک ہی ہے، منافق بھی کافر ہی ہے، تو کافر، مشرکین جو بھی ہے، یعنی نان مسلم، تمام نان مسلم کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اب وہ نان مسلم جو بھی ہو، کسی ملک کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، پرائم منسٹر ہے، پریسیڈنٹ ہو سکتا ہے، بڑا نیتا، لیڈر ہو سکتا ہے، یا اگر کہہ لیں ہیرو ہے، ہیروئن ہے، کوئی کلاکار ہے، آرٹسٹ ہے، یا بہت مالدار ہے، بزنس مین ہے، یا سوشل ورکر ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، کسی بھی فیلڈ سے آتا ہو، اگر وہ نان مسلم ہے، اگر وہ کافر ہو کر کے مرا، کفر پر اس کی اگر موت ہوئی ہے، تو اس کے لیے عذاب پکی ہے 100%، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ دنیا میں چاہے اس نے اتنا بھی نام کما لیا ہو، واہواہی لوٹ لی ہو، اس کی تعریفیں ہو، اس کی شہرت ہو، چاہے جھوٹی ہو یا سچی ہو۔ ویسے برے لوگ کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، برے لوگ ہی ہوتے ہیں، اچھے لوگ سے زیادہ برے لوگ زیادہ مشہور ہوتے ہیں دنیا میں، یہ بات آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کی جو شہرت ہے برے لوگوں کی، ایسا نہیں کہ وہ مشہور ہے، وہ دنیا میں ہیرو ہے، کوئی ہیروئن ہے، تو جس طرح سے دنیا میں واہواہی ہے یا برے لوگ اس کی تعریف کرنے والے، اس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، اس کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، فینس اس کے بہت زیادہ ہیں، لوگ گرو سے کہتے ہیں ہم اس کے فین ہیں، استغفر اللہ۔ برے لوگ کا فین بننا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگرچہ کسی کے فین بہت زیادہ ہو جائے، کیا قبر کے عذاب سے بچ پائے گا؟ کبھی نہیں بچ سکتا۔ تو اگر کسی کی موت کفر کی حالت میں ہوئی ہے، کافر ہو کر کے اگر کوئی انسان مرا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اس کو عذاب دیا جائے گا، وہ کسی بھی ملک کا ہو اور وہ کسی بھی کام سے جڑا ہو۔ اگر کافر ہو کے مرا ہے تو پکی بات ہے کہ اس کو عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، رہی بات مسلمان کی، مومن کی، تو مسلمانوں میں دو باتیں ہیں۔ اگر مسلمان اگر دیندار ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، وہ اللہ کے اوپر، اللہ کی مشیت، اور اگر انسان گنہگار ہے تو اس کو عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مسلمانوں میں دو کیٹیگری ہے۔ کچھ مسلمان ایسے اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا کیونکہ بہت نیک دیندار ہے، کچھ مسلمان ایسے جو گنہگار ہے، اللہ اس کو عذاب دے گا۔
یا ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے، مسلمانوں میں سے جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ باقی اور کس کس گناہ کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس کا ذکر بھی کچھ کا موجود ہے، انشاءاللہ اگلے درسوں میں ڈیٹیلز میں اس کو ہم جانیں گے۔ ایک مختصر بات آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اب اس قبر کا بیان کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہے، قبر کے اندر نعمت بھی ہے، سکون سے انسان رہے گا، کچھ ایسے بھی لوگ بھی ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو عذاب بھی دیا جائے گا، کافر کے لیے تو عذاب پکی بات ہے۔ تو اس کا ذکر قرآن میں حدیث دونوں میں ہے۔ تو قرآن میں شارٹ ہے، مختصراً شارٹلی بیان کیا گیا، مختصراً قرآن کے اندر بیان کیا گیا قبر کے بارے میں۔ تو کہاں کا ہے آج میں حوالے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اگر خود چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً سورہ غافر آیت نمبر 4-6، سورہ بروج آیت نمبر 10، سورہ توبہ آیت نمبر 101، سورہ بقرہ آیت نمبر 154، سورہ آل عمران آیت نمبر 169 سے 171، اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 58، آیت نمبر 59، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں۔ تو ابھی جو حوالہ دیا گیا ریفرنس، سورت کا نام اور آیتیں، یہ وہ آیتیں جس کے اندر قبر کے بارے میں بیان ہے۔ تو ان میں سے کچھ آیتوں میں ذکر ہے عذاب کا کہ کافروں کو عذاب دیا جائے گا، اور کچھ آیتوں میں ذکر ہے نعمت کا کہ جو نیک ہے صالح، خاص کر کے شہیدوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، وہ سکون آرام سے ہوتے ہیں۔ تو ان آیتوں کے اندر عذاب کا بھی ذکر ہے، قبر کے اندر عذاب کا، اور کچھ آیتوں کے اندر نعمت کا بھی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، رہی بات حدیث کی، تو اکثر حدیث کی کتابوں میں قبر سے متعلق حدیثیں موجود ہیں۔ اکثر حدیث کی کتابوں میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، آپ کو بتایا گیا کل کے درس میں کہ متواتر حدیثیں ہیں، یعنی بہت زیادہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں قبر سے متعلق، قبر کے احوال، قبر کے حالات، قبر کے اندر کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اس سے متعلق بہت ساری حدیثیں متواتر ہیں۔ اور ان حدیثوں کو بیان کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 49 ہے، یعنی 49 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قبر سے متعلق حدیثیں بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر خواتین میں لے لیں صحابیات میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی ہے۔ تو ان صحابہ کرام نے قبر سے متعلق حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو ٹوٹل صحابہ کرام کی تعداد جنہوں نے قبر سے متعلق حدیثیں بیان کی ان کی تعداد تقریباً 49 ہے، 14 ہے۔ اور حدیثیں جیسے میں نے کہا کہ حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے قبر سے متعلق۔ مثلا صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں امام بخاری نے باب بعد ہیڈنگ باب ما جاء فی عذاب القبر کہ قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، اس سے متعلق بیان، حدیث نمبر 1369 سے لے کے آگے کئی حدیثیں بیان کی انہوں نے۔ اس طرح صحیح مسلم کے اندر بھی کئی حدیثیں ہیں، مثال کے تو حدیث نمبر 2870 اور بھی حدیثیں ان کے اندر ہیں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث ہے، انہوں نے بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ہیڈنگ لگایا ہے باب فی المسألۃ فی القبر، کہ قبر کے اندر قبر سے متعلق بیان، قبر سے متعلق ذکر بیان۔ تو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، کئی حدیث اس کے اندر بھی ہے۔ اس کے اندر حدیث نمبر ہے 4750 سے لے کر 4754 تک، یعنی تقریباً 5 حدیثیں ہیں سنن ابی داؤد کے اندر کنٹینیو قبر سے متعلق۔ سنن ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے، اس کے اندر ہے حدیث نمبر 1071 سے لے کر 1072 تک۔ اور سنن نسائی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مثلا 98 حدیث نمبر۔ مسند بزار کے اندر بھی ہے، موطا امام مالک کے اندر بھی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی کئی حدیثیں ذکر کی ہے۔ صحیح الجامع کے اندر بھی ہے حدیثیں، صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، مسند امام احمد بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر بھی کئی حدیثیں ہیں۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر کے اندر قبر سے متعلق حدیثیں بیان کی ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ نے تو باقاعدہ الگ سے کتابیں لکھ دیا اسی ٹاپک پر، اثبات عذاب القبر، کہ قبر کے اندر عذاب دیا جائے، اس سے متعلق باقاعدہ الگ سے کتاب۔ تو گویا کہ کئی حدیث کی کتابوں میں حدیث قبر کے عذاب، قبر سے متعلق حدیثیں ہیں۔
تو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، وہ بھی حدیث ہے. قبر کے اندر نعمتیں ہیں، سکون ہے، وہ بھی حدیث ہے. کیا سوال جواب ہوگا، کیا سوال ہوگا، کیا حالات ہوں گے، یہ ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں، جس کو انشاءاللہ اگلے درسوں میں ڈیٹیلز اور تفصیل سے انشاءاللہ سنیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.